وضو کرتے وقت کے 9 مکروہات ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہیں لیکن میجورٹی ہمیں یہ والے مکروہات عام طور پر نظر آتے ہیں۔ پہلا مکروہ کون سا ہے؟ منہ پر پانی مارنا۔ تو بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یوں منہ پہ پانی ماریں گے، تو یہ منہ پہ پانی مارنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، بالکل طریقے سے منہ پر پانی ڈالنا چاہیے، منہ پر پانی مارنا یہ مکروہ ہے۔ دوسرا مکروہ اگر وضو کا دیکھیں تو وہ گلے کا مسح کرنا۔ گردن کا مسح تو کیا جائے گا لیکن گلے پر مسح کرنا یہ مکروہ ہے کیونکہ گلے کا مسح ثابت نہیں ہے۔ تیسرا جو مکروہ ہے، وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا۔ دینی باتیں اگر کی جاتی ہیں، کوئی دینی مسئلہ ڈسکس کر لیا جاتا ہے تو وہ منع نہیں ہے جبکہ نلکا بند ہو، لیکن وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا، پڑوس میں دوست بٹھا لیا، اس سے بات چیت بھی چل رہی ہے، وضو بھی چل رہا ہے، یہ ناپسندیدہ وضو کے مکروہات میں سے ایک مکروہ ہے۔ چوتھا مکروہ جو ہے الٹے ہاتھ سے وضو کرنا۔ تو وضو میں سیدھا ہاتھ استعمال ہونا چاہیے، یعنی جب کلی کر رہے ہوں تو پانی لیں سیدھے ہاتھ سے اور کلی کریں، ناک میں پانی چڑھانا ہو تو سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں۔ لیکن اس میں علماء کرام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کلی سیدھے ہاتھ سے کی جائے گی، ناک میں پانی سیدھے ہاتھ سے چڑھایا جائے گا، لیکن اگر صفائی والا معاملہ ہے تو وہ الٹے ہاتھ سے کیا جائے گا۔ گویا کہ اگر ناک کی صفائی کرنی ہے تو الٹا ہاتھ استعمال ہوگا۔ دانتوں میں مثال کے طور پہ آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو دانتوں کو ہاتھ سے جو اندر رگڑا جاتا ہے اور اندر کی صفائی ہاتھ سے کی جاتی ہے اس کے لیے الٹا ہاتھ استعمال ہوگا، لیکن پانی جہاں تک لینے کا تعلق ہے تو الٹے ہاتھ سے پانی لینا یہ ناپسندیدہ مکروہ ہے۔ پانچواں جو ہے ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا۔ 3 دفعہ دھونا ہے لیکن اس کا حضرت کا وہم ہی ختم نہیں ہو رہا اور 6 دفعہ چہرہ دھو رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ نفسیاتی بیماری بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات 6 لوگوں جتنا وضو کا پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پانی کا ضیاع ہے، پانی ضائع کرنا ہے، آخرت میں اس پانی کے ضائع کرنے کا حساب بندے کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح جب مسح کر رہے ہوں تو مسے میں بندے کو بعض اوقات 3-4 سیکنڈ کا ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس میں نلکا بند کرنا چاہیے۔ بعض اوقات نلکا کھلا ہوتا ہے اور حضرت کا مسح چل رہا ہوتا ہے، یہ 5 سیکنڈ کا جو مسح ہوا اس میں جو یہ نلکا چل رہا ہے اس میں کتنا سارا پانی ضائع ہوا، ہزاروں قطرے پانی کے ضائع ہوئے، یہ اسراف ہے، آخرت میں اس پانی کے ضیاع پر جواب دینا پڑے گا۔ بعض اوقات آستینیں چڑھی بھی نہیں ہوتی، چہرہ دھوتے ہیں اور پھر ہاتھ دھونے کی جب باری آتی ہے تو نلکا حضرت کا کھلا ہوا ہے اور یوں انہوں نے اتنی دیر سے آستین چڑھائی، دوسری چڑھائی اور پھر یوں نیچے ہاتھ ڈالا، یہ اتنی دیر تک آپ نے نلکا کھلا رکھا، اس کو بند کر کے پھر اپنی دوسری ایکٹیویٹیز کر لیتے نا۔ برش کرتے وقت بھی بہت سارے لوگوں کے اندر یہ جہالت ہم نے دیکھی ہے کہ برش کر رہے ہوں گے اور نلکا سامنے کھلا ہوا ہوگا۔ پڑھائی بڑی زبردست کی ہوئی ہوتی ہے لیکن اخلاقی شعور کی اس قدر گراوٹ ہے کہ سامنے نل کا کھلا نظر آ رہا ہے اور اتنے قیمتی پانی کو ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے، تو پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نفسیاتی مرض بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، اس کو ذہن سے نکالیں، شکوک و شبہات کی دنیا سے باہر نکلیں، انشاءاللہ یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ پانی میں اتنی کنجوسی کرنا کہ سنت طریقے سے وضو ہی نہ ہو سکے۔ ایک تو یہ نا کہ پانی کی بہت قلت ہے، بہت کم پانی ہے، 2 بندے سنتیں چھوڑ کے وضو کریں گے تو دونوں کا ہو جائے گا، ایک بندہ سنت سمیت وضو کرے گا تو دوسرے کے لیے پانی ہی نہیں بچے گا۔ ایسی کریٹیکل سچویشن ہو تو پھر تو فرائض پر فوکس کر کے سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر پانی مناسب آ رہا ہے تو پھر اتنا کم پانی لینا کہ وضو کی سنتیں پوری نہ ہوں، یہ بھی مکروہ ہے۔ دونوں کا خیال رکھنا ہے، نہ افراط نہ تفریط، بالکل درمیانی درجہ۔ 7واں جو مکروہ ہے، ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا بلا عذر۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی معذور پن ہے، کوئی زخم لگا ہوا ہے، اس میں اگر آپ ایک ہاتھ سے دھوتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دونوں ہاتھ سلامت ہیں تو پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھویا جائے گا۔ ایک ہاتھ سے دھونا مکروہ ہے، اس میں پانی بھی زیادہ استعمال ہوگا اور وضو میں وقت بھی زیادہ لگے گا، مشکل بھی ہوگی اور خلاف سنت یہ طریقہ ہے، دونوں ہاتھوں سے ہونا چاہیے۔ 8واں جو مکروہ ہے، ناپاک جگہ پر وضو کرنا بلا وجہ، بلا عذر۔ تو ویسے اٹیچ بات اگر ہے تو اس میں اٹیچ بات میں آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، اگر وہاں پہ اس وقت اس جگہ پہ کوئی نجاست وغیرہ نہیں ہے، ناپاکی نہیں لگی ہوئی تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اٹیچ بات اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ نجاست ہے، اسمیل ہے، بدبو وغیرہ آ رہی ہے اور دوسری کوئی جگہ آپ کے پاس صاف ستھری اویلیبل ہے، تو پھر اس جگہ پر جہاں پہ آپ کو بدبو وغیرہ بھی آ رہی ہو، اسمیل بھی آ رہی ہو، نجاست بھی اس جگہ پر ہو، تو وہاں سے ہٹ کر وضو کرنا یہ ٹھیک طریقہ ہے۔ اس جگہ پر وضو کرنا یہ مکروہ طریقہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ 9واں جو مکروہ ہے وہ مسجد کے فرش پر وضو کرنا ہے۔
ہم تو مسجد کے اندر وضو خانہ بنا ہوتا ہے اس میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسجد کے فرش پر وضو کرتا ہے اور مسجد کے اندر مسجد کی صفوں میں اس کے وضو کے قطرات گرتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے مسجد کے اندر اپنے وضو کا پانی گرا کر مسجد کو گندا، آلودہ اور کیچڑ کیچڑ وہاں پر کرنا۔